اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّانِي بِالنَّفِي الی آخرہ۔ انہوں نے 2-3 مثالیں پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ کس طریقے سے عملیت استنباط کو انجام دیا جاتا ہے، یعنی استنباط کا اور اجتہاد کا کیا طریقہ ہے جو فقہا اپناتے ہیں، اور اس میں عنصر مشترک اور عنصر خاص کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ عناصر مشترکہ کیا ہیں اور عناصر خاصہ کیا ہیں۔ تو 1 منٹ میں بورڈ پہ ذرا آ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ 2 چیزوں کا اشارہ کیا تھا، کچھ عناصر جو ہیں وہ عناصر خاصہ ہیں اور کچھ عناصر عامہ یا مشترکہ ہیں۔ ٹھیک ہے، عناصر خاصہ ان عناصر کو کہتے ہیں جو کچھ خاص ابواب فقہی میں استعمال ہوتے ہیں، خالی ہر جگہ قابل استفادہ نہیں ہیں، اور عناصر عامہ یا عناصر مشترکہ ان عناصر کو کہتے ہیں کہ جس سے مختلف ابواب فقہ میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دونوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال دے رہے ہیں، بلکہ 3 مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال جو ہے ہو گئی، 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آیا جو ہے وہ روزہ دار جو ہے وہ التماس کر سکتا ہے، غسل التماسی اس کے اوپر جائز ہے نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آیا باپ جو اپنے بیٹے کے لیے میراث چھوڑ کے جاتا ہے اس پر جو ہے وہ بیٹا خمس دے گا کہ نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ آیا نماز جو ہے وہ کہے سے باطل ہو جاتی ہے کہ باطل نہیں ہوتی ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب ہم تلاش کر رہے تھے، اور جب جواب تلاش کریں گے تو اسی میں ہم کو اپنے اصلی سوال کا جواب مل جائے گا کہ عناصر مشترکہ کی کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ خوب، تو پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے کہ حرام ہے غسل التماسی کرنا روزہ دار پر، اور اس میں روایت کا سہارا لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا والا جو سوال تھا کہ آیا میراث پر باپ کی خمس ہے یا نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے میراث 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک میراث محتسب ہوتی ہے، اور ایک میراث غیر محتسب ہوتی ہے۔ غیر محتسب میراث محتسب وہ ہے جس کا انسان پہلے سے گمان کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میراث ہم کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بیٹے کو پتہ ہے کہ وارث ہم بنیں گے۔ ماں رخصت ہو جاتی ہے تو بیٹے کو پتہ ہے کہ ماں کی ملکیت کا اور ماں کا وارث جو ہے، ماں کی چیزوں کا وارث جو ہے وہ بیٹا ہوگا یا اولاد ہوگی۔ لیکن ایک